بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر سے متعلقہ بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں جس کا دین سے، اسلام سے، شریعت مطہرہ سے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور دور تک بھی کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سفر کے بارے میں عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں ایک خاص نحوست پائی جاتی ہے اور اس نحوست کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، لہذا یہ عام مشہور ہو چکی ہے بات کہ سفر کا مہینہ بڑا سخت مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی مشہور کر دی جاتی ہے بات کہ بھئی دعا کرو خیر خیریت سے سفر کا مہینہ گزر جائے، کوئی مشکل پریشانی ہمارے اوپر نہ آئے۔ بلکہ 13 تاریخ کو اور زیادہ اس کو وزنی سمجھا جاتا ہے، لہذا اس دن میں چنے اور مختلف طرح کی چیزیں ابال کر اور پکا کر اس نیت سے تقسیم کی جاتی ہیں کہ ہمارے اس عمل سے سفر کے مہینے کا بوجھ اور نحوست وہ ہماری زندگیوں سے دھل جائے گی اور ہماری زندگیوں پر اس کا اثر نہیں آئے گا۔ یہ بات انتہائی شریعت کے خلاف بات ہے۔ کسی بھی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہوتی، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے میں مختلف واقعات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کا تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں نحوست چھوڑ جائے۔ ہاں، برکات تو مہینوں کے اندر ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی اور غالب ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ لگایا جاتا ہے، جیسے محرم کے ساتھ الحرام کا، محرم الحرام، محترم مہینہ، محرم کا محترم مہینہ، رمضان کے ساتھ رمضان المبارک، برکتوں والا رمضان، شعبان کے ساتھ شعبان المعظم، عظمت والا شعبان۔ اس طرح ہم مختلف طریقے سے کچھ نہ کچھ لفظ ساتھ لگا دیتے ہیں۔ سفر کے ساتھ بھی ایک لفظ لگایا گیا، سفر المظفر، برکتوں والا، مظفر اور بشارتوں والا اور خیر والا یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اس کا تصور موجود تھا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اس کی اصلاح فرمائی، ارشاد فرمایا لا عدوہ، کوئی کسی قسم کی بیماری متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ہی لگتی ہے۔ اکٹھے رہنے والے بعض لوگوں کو بیماری منتقل ہو جاتی ہے اور بعض کو منتقل نہیں ہوتی۔ یہ ایک وہم تھا کہ بیمار کو اچھوت سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کی فضیلت کو بیان کیا اور اس وہم کو دور فرما دیا۔ اسی طرح پرندے کو اڑا کر فال نکالی جاتی تھی کہ ہم تیتر کو یا کسی جانور کو اڑائیں گے، پرندے کو، اگر وہ اڑتے اڑتے دائیں طرف کو مڑ گیا تو ہمارا یہ سفر برکتوں والا ہوگا، ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، اور اگر اڑتے اڑتے بائیں طرف کو مڑ گیا تو پھر یہ نحوست والا سفر ہے، اس میں بڑی مشکلات اور نقصان اور خسارہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لہذا واپس آ جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ سفر کو سختی والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سفر کا نام لے کے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعتقاد کو درست رکھیں، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بدفعلی، بدشگونی نکالنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اہمیت سے اس بات کو ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ بدفعلی نکالنا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، بدفعلی نکالنا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو توہمات سے نکل کر حقائق کے اوپر اور سنی سنائی باتوں سے نکل کر اصل عقائد کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، تبھی کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے۔ آمین ثم آمین۔